ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات سبحان اللہ سبحان ذلك ذكرى للذاكرين سبحان اللہ سبحان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ بادل توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اللہ کے مستانوں، علماء اہل سنت و اہل بیت اطہار کے فداکاروں، سبحان اللہ صحابہ و پنجتن پاک کے جانثاروں، سب سے پہلے آقائے مدینہ سرور دو عالم حضور اعلیٰ حضرت امام الانبیاء والمرسلین آقا مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالی جاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیے اور پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا سیدنا ومولانا محمد وعلا علی سیدنا ومولانا محمد وعلا علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ہماری پیاری پیاری نور بھری رحمت بھری بزم محفل میلاد پاک در شب معراج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ برائے ایصال ثواب محترمہ مرحومہ مغفورہ امیر جہاں کی برسی کے موقع پر برائے دعائے مغفرت منعقد کی گئی ہے۔ بے شک بے شک بے شک سبحان پیارے پیارے ایمانی اور اسلامی بھائیوں، جو حضرات ننگے سر بیٹھے ہیں لہذا محفل کے ادب کا لحاظ رکھیں اور اپنے اپنی سر کو ڈھک کر بیٹھیں، سر پر ٹوپی رکھ لیں، رومال رکھ لیں، کیونکہ اس محفلوں میں ننگے سر نہیں بیٹھنا چاہیے، ادب بہت ضروری ہے۔ تو محترم حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی محفل یوں کہیے کہ فاتحہ خوانی کی محفل ہے، نیاز خوانی کی محفل ہے، درود خوانی کی محفل ہے، گویا کہ ایک مرحومہ کے لیے ان کے بیٹے عزیزی محمد ببلو حسین نے اپنی والدہ ماجدہ کی دعائے مغفرت کے واسطے آج کی اس پیاری پیاری اور نور بھری محفل کو منعقد کیا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ سامعین کرام،
اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابی رسول عرض گزار ہوتے ہیں، سبحان اللہ، عرضی لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اسلام میں اسلام کا کون سا طریقہ، کون سا کام زیادہ افضل اور بہتر ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بہتر، زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانا ہے اور زیادہ سے زیادہ سلام پڑھنا اور سلام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ اسلامی طریقوں میں سے افضل طریقہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے اور آپس میں دعا سلام کی جائے۔ بے شک بے شک بے شک، چنانچہ یہ سلسلہ زندگی کے ساتھ ساتھ جو آخرت کی قبر کی زندگی ہوتی ہے اس میں بھی یہ کھلانے کا اور سلام کا سلسلہ حدیث پاک کی روشنی میں جاری و ساری رہا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک تو ہمارا زندگی میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، بے شک ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک دوسرے کی تواضع کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن یہ شغل، یہ کام جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے افضل ترین کاموں میں رکھا ہے، یہ انسان کی زندگی کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، چنانچہ آپ تجربہ کیجیے کہ جب ہم تیجے کا موقع آتا ہے، 10ویں کا موقع آتا ہے، 20ویں کا موقع آتا ہے، چہلم کا موقع آتا ہے، برسی کا موقع آتا ہے، جمائی کا موقع آتا ہے، یوں کہہ لیجیے جمعرات کی فاتحہ کا موقع آتا ہے، شب برات کی فاتحہ کا موقع ہے، محرم کی فاتحہ کا موقع ہے، عید الاضحی کی فاتحہ کا موقع ہے، تو ہم کھانے پینے کی چیزوں کا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، علیحدہ طریقے سے ماحول کو، موسم کو دیکھتے ہوئے، کبھی سوئیوں کا موسم آ گیا، کبھی حلوے کا موسم آ گیا، کبھی پوریوں کا موسم آ گیا، کسی بھی طریقے سے کھانے اور پینے کی چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، بے شک بے شک، اور پھر اس کھانے پر باقاعدہ طور پر جو لوگ اس دار فانی سے، جو صاحب ایمان اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، ان کے لیے فاتحہ خوانی ہوتی ہے، بے شک بے شک، ان کے لیے نظر و نیاز ہوتی ہے، ان کے لیے ایثار ثواب کی محفل ہوتی ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم کی سورتوں کو پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کریم کے چند آیتوں کو پڑھا جا رہا ہے، اور پھر ایثار ثواب کی، مغفرت کی، بخشش کی، جہنم سے آزادی کی، جنت کے ملنے کی، اللہ رب العزت کی رضا مندی حاصل کرنے کی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ،
اور بات یہی تک ختم نہیں ہو جاتی، بعد انتقال بھی وہ شہر خاموشہ جس کو قبرستان کہا جاتا ہے، جب جب ہم اس کے پاس سے گزرتے ہیں، جب جب ہم قبرستان جاتے ہیں، جب جب ہم اپنے مرحومین و مرحومات کے قبروں پر حاضری دیتے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سلام۔ کیا کرتے ہیں؟ سلام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا بہتر طریقہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانا اور زیادہ سے زیادہ سلام کرنا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ دونوں چیزیں ان موقعوں پر بہت اچھے طریقے سے پائی جاتی۔ بے شک بے شک۔ اگرچہ یہی کھانا شادی اور بیاہ کے موقع پر بھی پایا جاتا ہے، بے شک۔ دعا اور سلام ان موقعوں پر بھی پایا جاتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کے کھانوں میں سب سے زیادہ گھٹیا کھانا اگر بن جاتا ہے تو بعض موقعوں پر شادی کا کھانا بن جاتا ہے، جبکہ شادی میں بھی کھانا کھلانا سنت ہے، ولیمہ کرنا بھی سنت ہے، مہمان نوازی کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہت پسند ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود نہ کھاتے دوسروں کو کھلا دیتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے دوسروں کا پیٹ بھر دیتے تھے۔ آپ کے اہل بیت اطہار خود نہ کھاتے دوسروں کو کھلا دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شادی کے کھانے کو سب سے برا کھانا بتایا۔ وجہ کیا رہی اس کی وجہ یہ رہی کہ عام طریقے سے لوگ شادی کے موقعوں پر غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اب چاہے وہ غریب رشتہ دار ہو یا محلے دار ہو، جی بے شک۔ عام طریقے سے ہوتا کیا ہے کہ آدمی مالدار ہوتا ہے تو وہ مالداروں کو نیوتا دیتا ہے، مالداروں کو کاٹ دیتا ہے، مالداروں کو دعوت دیتا ہے، غریبوں کو بھول جاتا ہے۔ غریب کا مطلب، فقیر کا مطلب، یتیم اور مسکین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مانگنے کھانے والے ہی ہوں، بھائی بھی غریب ہو سکتا ہے، بے شک۔ محلے دار اور پڑوسی بھی غریب ہو سکتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے شادی کے کھانے کو سب سے برا کھانا بتایا کہ جس میں غریبوں کو یاد نہیں کیا جاتا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے محترم حضرات، ایسے موقعوں پر جہاں ہم اپنے مالدار بھائیوں کو یاد کرتے ہیں، اپنی عزیزوں و رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، اپنے قرابت داروں کو یاد کرتے ہیں، تو اس میں یہ خیال بھی رکھا جائے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی غریب کھانے سے باقی نہ رہ جائے۔ بے شک بے شک۔ چاہے وہ میلاد کا کھانا ہو، چاہے وہ برسی کا کھانا ہو، چاہے وہ تیجا اور دسویں کا کھانا ہو، چاہے وہ شادی کا کھانا ہو۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ جس کھانے میں غریب شریک ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کھانے میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بڑی کارگر ہوتی ہے، بے شک بے شک۔ وہ بڑی کامیاب ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی موقعوں کے لیے ارشاد فرما دیا کہ صدقوں میں سب سے بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس صدقے میں آدمی اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، سبحان جس خرچے میں آدمی اپنے بچوں کو پالتا ہے اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، وہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کوئی غریب ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مفلس ہے اور مالداری اس کے پاس ہے، اہل و عیال اس کے پاس ہے، بال بچے اس کے پاس ہیں، اور وہ محنت کر کے مشقت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور محبت سے جائز کمائی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، تو مالدار تو کبھی کبھی صدقے کا ثواب پاتا ہے۔ زکات دے دی تو صدقے کا ثواب پا لیا، لنگر کر دیا تو صدقے کا ثواب پا لیا، غریبوں کو کھلا دیا تو صدقے کا ثواب پا لیا، کئی مدرسے کے بچوں کو کھلا دیا تو صدقے کا ثواب پا لیا، کبھی کبھی قرآن خانی کرا دی تو صدقے کا ثواب پا لیا، مال کی زکات نکال دی تو صدقے کا ثواب پا لیا، ماہ رمضان شریف آیا روزہ افطار کرا دیا تو صدقے کا ثواب پا لیا، غریبوں پر لٹا دیا صدقے کا ثواب پا لیا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ غریب جو اپنے بچوں کو اپنی محنت کی کمائی سے پالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر لقمے کے بدلے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے محترم حضرات، سبحان اللہ چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ خاندان والے ہوں، چاہے وہ کنبے والے ہوں، چاہے وہ قبیلے والے ہوں، جب جب دعوت وادی ہو، جب جب دعوت کی جائے کسی بھی موقع پر، تو غریبوں کو ضرور یاد کیا جائے۔ آج ہم اور آپ اسی بابت یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب انتقال کسی کا ہو جاتا ہے، رخصتی کسی کی ہو جاتی ہے، تو جب تک آدمی زندہ رہتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب تک آدمی جیتا رہتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج و زکات ادا کر کے، صدقات و خیرات کر کے، کمزوروں کی مدد کر کے، بوڑھوں کی مدد کر کے، والدین کی خدمت کر کے، بڑے بھائی بہنوں کی خدمت کر کے، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر کے، اہل محلہ کا حق ادا کر کے، خلوص اور محبت اور پیار کو پیش کر کے وہ اپنی نیکیوں کو اکٹھا کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جائے، اس دنیا میں کامیاب و کامرا ہو کر جائے۔ لیکن جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسلامی نظام یہی ہے، اسلامی دستور یہی ہے، اسی وقت سے رخصت ہونے والی کے لیے ایصال ثواب کے انتظامات ہونے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، دفن بھی نہیں ہوا، ابھی میت جنازہ گھر میں رکھا ہے، بہن بیٹیوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں تسبیح لے لی، بے شک کسی نے قرآن کریم ہاتھ میں لے لیا، قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھی جا رہی ہیں، کلمہ شریف پڑھا جا رہا ہے، ورد کیا جا رہا ہے، درود پاک پڑھا جا رہا ہے، کوئی درود پاک کی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی بسم اللہ شریف کی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کلمہ شریف کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ گویا کہ انتقال کے ہوتے ہی ایصال ثواب کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور ہر صاحب ایمان، ہر رشتہ دار، ہر خاندان والا، ہر ہمدرد اور ہر اہل محلہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میری طرف سے زیادہ مسجد کے لیے ایصال ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ اپنا کام کاج بند کر کے آ جاتے ہیں، اپنے کارخانے بند کر کے آ جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اپنی مزدوری، اپنی کاریگری چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ کائے کے لیے؟ ایصال ثواب کے لیے، کائے کے لیے؟ مغفرت کی دعا کے لیے۔ اور یاد رکھو، جس طریقے سے زیادہ ثواب اپنے قریبی کو کھانا کھلانے میں ملتا ہے، اسی طریقے سے زیادہ ثواب اپنے قریبی کو ایصال ثواب کرنے میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان جو ثواب ایک بیٹے کو ماں کے لیے ایصال ثواب کرنے میں ملے گا، کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر مغفرت کی دعا بھی ہے، بخشش کی دعا بھی ہے، اور صلہ رحمی بھی ہے، بے شک رشتہ داری کو نبھانا بھی ہے، بے شک رشتہ داری کا بھی خیال رکھنا ہے، رشتہ داری کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ نیک کام بھی آپ کر رہے ہیں اور رشتہ داری کا حق بھی آپ ادا کر رہے ہیں، تسبیح بھی آپ پڑھ رہے ہیں،
رشتے داری کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہیں ان کے ایثار ثواب کے لیے، اور رشتے داری کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، غسل بھی آپ انہیں دے رہے ہیں، رشتے داری کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، آپ ان کے جنازے کو قاعدہ بھی دے رہے ہیں، ایک انسانیت کے ناطے، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور رشتے داری کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ وہاں پر دو کام کر رہے ہیں، ایک تو رشتے داری نبھا رہے ہیں، اور دوسرا کام آپ ایثار ثواب کا کام کر رہے ہیں، آپ نیک کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے، میں کس پہ خرچ کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں پہ خرچ کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بولے، یا رسول اللہ کچھ اور ہے؟ میرے آقا نے فرمایا والدین پر خرچ کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی اب کہتے ہیں، یا رسول اللہ اور کچھ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رشتے داروں پر خرچ کر، غریبوں پر، غریب رشتے داروں پر خرچ کر۔ میرے آقا نے فرمایا، یا رسول اللہ اور کچھ ہے؟ آقا نے فرمایا پڑوسیوں پر خرچ کر۔ میرے آقا نے فرمایا، یا رسول اللہ اور کچھ ہے؟ تو آقا نے فرمایا اب تو جانے، آگے کو اب تو جانے، جسے چاہے اسے دے سکتا ہے۔ لہذا محترم حضرات، ایثار ثواب کا یہی حق اسی طریقے سے پہلے خاص لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار، اپنے قریبوں کے قریب، قربت والوں کے لیے، اپنے قریبیوں کے لیے ایثار ثواب کی دعا کیا کریں۔ محترمہ مرحومہ امیر جہاں دار فانی سے رخصت ہو گئی ہے، تو جہاں پر ان کی اولاد پر یہ حق زیادہ بنتا ہے، ان کے رشتہ داروں پر بھی حق زیادہ بنتا ہے، ان کے قرابت داروں پر بھی حق زیادہ بنتا ہے کہ کبھی قرآن کریم پڑھیں، کبھی کلمہ شریف پڑھیں، کبھی درود شریف پڑھیں، اور خاص کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیا کریں۔ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ارے یہ وہ موقع ہے، یہ وہ موقع ہے کہ آدمی خود بھی ثواب کما لیتا ہے اور دنیا سے جانے والے کو بھی بہت بڑا فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک آدمی زندہ ہے، جب تک دنیا میں رہنے والا صاحب ایمان زندہ ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ نمازوں کو ادا کر کے، نیک کام کر کے، اچھے کام کر کے، فرائض و واجبات و سنن و مستحبات کو ادا کر کے نامۂ اعمال کو نیکیوں سے پر کرتا ہے، نیکیوں سے بھرتا ہے، اور اپنی آخرت کو اچھا بناتا ہے، اپنی قبر کو اچھا بناتا ہے، اپنی حشر کو اچھا بناتا ہے، اپنی انجام کو اچھا بناتا ہے، اپنی عاقبت کو اچھا بناتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی دوسروں کے لیے ایثار ثواب کر کے، جیسے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، محترمہ مرحومہ ابھی جہاں کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے بیٹھے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا کے لیے بیٹھے ہیں، تو انہیں تو فائدہ پہنچے گا ہی پہنچے گا۔ سب سے پہلے فائدہ اس شخص کو پہنچے گا کہ جو اللہ کا کلام پڑھے گا، قرآن کی آیتوں کو پڑھے گا، میلاد مصطفیٰ کو پڑھے گا یا میلاد مصطفیٰ کو سنے گا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر آپ نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف کو پڑھ لیا، بے شک کتنا وقت لگے گا؟ مشکل تمام کر کے منٹ 2 منٹ۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے میں منٹ 2 منٹ لگیں گے، لیکن اس میں آپ نے کام کتنا بڑا کر دیا۔ پہلے اس کام کو لیجیے، پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له كفوا احد. كفوا احد. یہ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ تین. تین مرتبہ آپ نے بھی ہم نے بھی قل هو اللہ احد شریف کو پڑھ لیا. بے شک. تو جانتے ہو مشکل تمام کر کے منٹ ڈیڑھ منٹ کا وقت لگا ہوگا اور کام کتنا بڑا ہو گیا. آخرت کے کام ایسے ہیں کہ دیکھنے میں تو چھوٹے لگتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی رحمت والی نگاہوں میں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں. بے شک. بے شک. یہ اس کے فضل عظیم کی بات ہے کہ ہم اتنے اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے لیے بھی نیکیوں کے انبار اکٹھا کر سکتے ہیں بے شک. اور اپنے جانے والوں کے لیے بھی اچھے طریقے سے اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے وسیلے کے ذریعے اس دنیا سے جانے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ نیکیوں کو ان تک پہنچا سکتے ہیں. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. تین مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا, تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں 76,000 نیکیاں ملتی ہیں. کتنے نیکیاں ملتی ہیں؟ 76,000. کیونکہ بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہیں. بے شک. بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے بسم اللہ شریف کے ہر حرف کے بدلے 4,000 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. کتنی؟ 4,000. اور بسم اللہ شریف میں حرف ہے 19. اگر پورے 20 ہوتے تو 80,000 ہو جاتا. اب کیونکہ ایک حرف کم ہے اس لیے ایک بار بسم اللہ شریف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 76,000. سبحان اللہ. سبحان. 76,000 نیکیاں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. تو ہم نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھا, 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا. تو پیارے اسلامی بھائیوں 6 دیا 7 دیا 21 2,10,000 اور 6 دیا 18 2,28,000 نیکیاں تو خالص بسم اللہ شریف کی ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پروردگار عالم نیکی کو صرف چھوٹی سی نیکی بنا کے اپنے بندوں کو نہیں دے گا, بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو پہاڑوں کی برابر بنا دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب میدان محشر میں اللہ رب العزت کے حضور پروردگار عالم اپنے بندوں کو نیکیاں عطا فرمائے گا تو وہ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی سی بنا کر نہیں بلکہ پہاڑوں کی برابر بنا کر نیکیوں کو پیش کیا جائے گا. اللہ اکبر. اے ایمان والوں ذرا محسوس کرو اپنی زبانوں پر اللہ کے نام کو بسم اللہ شریف کو اپنی زبانوں پر ورد کر لو, اپنی زبانوں پر روا کر لو, اپنی زبانوں پر ریوائز کر لو, اپنی زبانوں پر رٹ لو. ہر جائز کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھو, کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو, پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو, اپنے کام کو شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو, کوئی بھی نیک اور جائز کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو. وہ محترم حضرات جو لوگ اس عادت کو بنا لیتے ہیں, اس عادت کو ڈال لیتے ہیں تو بغیر کسی ارادے کے, بغیر کسی قرآن کی تلاوت کے, بغیر کسی وظیفے کے, نیت کے دن میں سینکڑوں مرتبہ وہ بسم اللہ شریف کو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. سینکڑوں مرتبہ کوئی بھی کام شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ اگر ہم نے یہ عادت بنا لی تو ہماری عادت بن جائے گی کہ ہر جائز کام کے نیک کام کے شروع میں ہم بسم اللہ شریف کا ورد کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. تو محترم سامعین کرام اگر ہم نے 76,000 اگر ہم نے دن میں بغیر کسی ارادے کے بھی 100 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیا تو جانتے ہو ایک بسم اللہ شریف پر 76,000 اور 100 بسم اللہ
اللہ شریف اگر ہم نے پڑھ دی اور اس کو آپ 100 کو جب 76 سے گنا کرو گے تو محترم حضرات کتنی ہو جائیں گی؟ یہ لگ بھگ 76 لاکھ کے قریب ہو جائیں گی۔ 76 لاکھ جبکہ نہ آپ نے تلاوت کا ارادہ کیا، نہ کسی وظیفے کا ارادہ کیا، نہ کسی عبادت کا خاص ارادہ کیا، آپ نے خالی عادت بنا دی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جائز کام کے شروع میں آپ نے بسم اللہ شریف کو پڑھنا شروع کر دیا، تو گویا کہ تبھی تو میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اپنی نیکیوں کا پتہ تو نہیں ہوگا، اعلان ہوگا اے میرے فرشتوں جاؤ میرے اس بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دو، بغیر کسی تفتیش کے جنت میں پہنچا دو، بغیر کسی انکوائری کے جنت میں پہنچا دو، بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دو۔ سب سے بڑی کامیابی میدان محشر میں اسی آدمی کو ملے گی کہ جس کا داخلہ بلا حساب و کتاب جنت میں ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جس کا حساب و کتاب کے بعد میں جنت ملی جسے تو جنت تو مل جائے گی، لیکن جتنی دیر تک حساب و کتاب چلے گا معاملہ خراب ہی رہے گا۔ بولو بھائی پھر ڈرے گا نہیں ڈرے گا آدمی؟ بے شک کتنا ہی متقیوں پر احسان ہو، جانچنے والا اللہ رب العزت ہو، فرشتوں کے ذریعے جانچا جا رہا ہو، ارے وہ تو کپ کپائے گا ہی، وہ تو ڈرے گا ہی، ارے انسان ہے، یہ دنیا ہے، کتنی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں ہم احساس بھی نہیں کر پاتے ہیں، جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، جن کو ہم عقل میں جن کا ہم بالکل قطعاً احساس نہیں کرتے ہیں، اور وہ گناہ وہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، تو وہاں اللہ کے حضور کب کبھی تو آ ہی جائے گی، لیکن پروردگار عالم اپنے کچھ بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر کسی پوچھ تاچھ کے، بغیر کسی انکاری، بغیر کسی تفتیش کے، بغیر کسی سوال و جواب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو آقا کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے گا، جو درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، پیارے نبی کی یاد زیادہ سے زیادہ بنائے گا، اللہ رب العزت جہاں سے اور توفیق عطا فرمائے گا، ایک خاص توفیق یہ بھی عطا فرمائے گا کہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اور یہ محشر کا بہت بڑا انعام ہوگا بے شک کہ بلا حساب و کتاب جنت مل جائے۔ تو میں نے عرض کیا محترم حضرات کہ ہم نے 3 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھا، لہذا لاکھوں نیکیاں 2,28,000 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں آ گئی عزیزان محترم، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف کو پڑھا، سب نے پڑھا، سب کو الگ الگ ایک ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صاحب ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ جو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اسے اللہ رب العزت پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا اگر ہم یہاں پر 20 لوگ بیٹھے ہیں اور 20 نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف کو پڑھ لیا، تو گویا کہ 20 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب پا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 20 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہمیں مل گیا۔ اب کیونکہ ہم آئے ہیں محترمہ مرحومہ امیر جہاں کی برسی ایصال ثواب کی غرض سے، میں یہاں آنا کھانے کا مقصد ہے، نہ یہاں آنا مہمان نوازی کا مقصد ہے، نہ یہاں آنا دکھاوے کا مقصد ہے، یہاں پر صرف اور صرف ہم مرحومہ کی روح کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ان کے بچوں نے دعوت دی، ان کے بچوں نے بلایا، آپ آ گئے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا، تو میرے آقا نے تو فرما دیا ہے کہ سب سے بڑھیا صدقہ وہ نہیں ہے خیرات والا، صدقہ نافلہ کسی مہمان کو محبت سے کھلانا وہ بھی صدقہ ہے، بے شک بے شک، اپنے بچوں کو پالنا وہ بھی صدقہ ہے، بے شک رشتہ داروں پر خرچ کرنا وہ بھی صدقہ ہے، بے شک، اپنے والدین پر خرچ کرنا وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب ہے اللہ کی رضا مندی کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
واجبہ کو چھوڑ کر، زکات کو چھوڑ کر، فطرے کو چھوڑ کر، نظر کے مال کو چھوڑ کر جو بھی آپ کا خرچہ ہوتا ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی ہے کہ مہمان آئے ہیں، میرے مہمان مجھ سے خوش ہو جائیں گے، میرے مہمان راضی ہو جائیں گے، تو مجھ سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اصل مقصد ہے آپ کو خدا کو راضی کرنا، اس لیے کہ میرے آقا نے مہمان نوازی کو سنت قرار دیا ہے، دعوت کے قبول کرنے کو سنت قرار دیا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ بھی بہت اعلیٰ ثواب ہے۔ تو ہم آئے ہیں اس نیت سے نہیں، بلکہ صرف اس نیت سے آئے ہیں کہ ان کی روح کو ایصال ثواب کریں گے، ان کی روح کو مغفرت، ان کے روح کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ان کو روحانی سکون پہنچائیں گے، ان کو روحانی قرار پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ مرنے والا یا مرنے والی باقاعدہ اپنے رشتے داروں، اپنے خاندان والوں، اپنی اولاد سے اس بات کی آس لگاتا رہتا ہے، آس لگاتی رہتی ہے۔ محترمہ مرحومہ امیر جہاں کی روح بھی آس لگاتی ہوگی کہ میرے رشتے دار، میرے خاندان والے، میرے بچے، میرے گھر والے میرے لیے ایصال ثواب کریں گے تو مجھے سکون مل جائے گا، مجھے چین مل جائے گا، مجھے قرار مل جائے گا۔ لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جب کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، جب کوئی نیک کام کرتا ہے، جب کوئی صدقہ کرتا ہے، چاہے وہ مال کا صدقہ ہو، چاہے وہ قرآن کا صدقہ ہو، قرآن کے پڑھنے کا صدقہ ہو، یا کسی مال کے خرچ کرنے کا صدقہ ہو، کپڑے پہنانے کا صدقہ ہو، کسی کی عزت و آبرو صحیح طریقے سے کرنے کا صدقہ ہو، یہ تمام وہ نیک کام کہ جس سے خدا کی رضا حاصل ہو جاتی ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور اسی سے جو ثواب ملتا ہے، اس سے جو نیکیاں میسر آتی ہیں، جب ہم اپنے مرحوموں کو بخشتے ہیں، اپنے مرحومین کو بخشتے ہیں، اپنے مرحومات کو بخشتے ہیں، تو یاد رکھیے ان کا بہت بڑا سکون ان کی روحوں کو پہنچتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جس وقت دعا مانگی جاتی ہے، جس وقت نیاز دی جاتی ہے، جس وقت درود وغیرہ پڑھی جاتی ہے، جس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اس ثواب کو لینے کے لیے، ان نیکیوں کو لینے کے لیے، ان اچھے کلمات کو لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جنتی مخملوں میں، جنتی برتنوں میں اس ثواب کو سجا کر اس کی قبر تک لے جاتے ہیں جس کے لیے ایصال ثواب کیا گیا۔ آپ نے فاتحہ خوانی کا انتظام کیا، میلاد خوانی کا انتظام کیا، درود خوانی کا انتظام کیا، لنگر خوانی کا انتظام کیا، دعا ہوگی، دعا بھی مانگی جائے گی، اور دعا میں سب سے پہلے یہ عرضی عبادت کے طور پر اللہ رب العزت کے حضور پیش کی جاتی ہے، کیونکہ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، چاہے وہ برسی کی شکل میں ہو، میلاد کی شکل میں ہو، قرآن خوانی کی شکل میں ہو، نیاز کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ذکر الہی عبادت کی نیت سے خدا کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک نام ہے کہ فلاں صاحب کی ایک سال ہو گیا انتقال میں برسی ہوگی، لیکن ذکر اللہ کا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، اللہ کی عبادت ہوگی، اور اللہ کی عبادت پر ثواب ملتا ہے۔ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد فرماؤں گا، اے میرے بندو عبادت کرو، تمہیں اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیک کام جو ہیں، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کی بدولت اللہ رب العزت قاری کو بھی، پڑھنے والے کو بھی، اور جس کے ایصال ثواب کی غرض سے وہ قرآن کی تلاوت ہوئی ہے اسے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ لہذا ہم اپنی دعاؤں میں، اپنی نیازوں میں، اپنی فاتحہ خوانیوں میں، اپنی محفلوں میں سب سے پہلے اس عبادت کو معبود حقیقی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ ہم نے جو ذکر کیا، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، نعت خوانی ہو، منقبت خوانی ہو، کلمہ خوانی ہو، درود خوانی ہو، میلاد خوانی ہو،
اے مولا اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے. ہر عبادت اللہ کے لیے ہے. قرآن کا پڑھنا عبادت, روزے کا رکھنا عبادت, صدقہ کرنا عبادت, میراث شریف پڑھنا عبادت, نیاز دینا عبادت. اب جب یہ عبادت ہے تو عبادت معبود کے دربار میں پیش کی جاتی ہے, کیونکہ لائق عبادت صرف ایک ذات ہے. لائق عبادت وحدہ لا شریک کی ذات ہے. لائق عبادت اللہ رب العزت کی ذات ہے. لہذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس عبادت کو پیش کیا جاتا ہے. اور جب عبادت معبود حقیقی کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اپنے ان بندوں کو ثواب عطا فرماتا ہے. حساب نے 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا. تو اس کو ہم پہلے خدا کے دربار میں پیش کریں گے کہ اللہ ہم نے جو پڑھا تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے. جب اللہ رب العزت قبول فرما لے گا اس کے دربار میں بات پہنچ جائے گی, اللہ اکبر, وہاں سے جو انعام ملے گا, وہاں سے جو نیکیاں ملیں گی, وہاں سے جو اچھائیاں ملیں گی, پھر ان نیکیوں کو جو اللہ کے پیارے محبوب ہیں, سید المرسلین ہیں, امام النبیین ہیں, شفیع المذنبین ہیں, راحت العاشقین ہیں, مراد المشتاقین ہیں, سراج السالکین ہیں, مدینے کے آقا مدنی تاجدار ہیں, ان کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. اے اللہ تو نے جو ہمیں انعام دیا, اے مولا تو نے جو ہمیں اپنا فضل عطا فرمایا, اے مولا تو نے جو ہمیں اپنا کرم عطا فرمایا, اے اللہ تو نے جو ہمیں اس قرآن کے, اس سورت کے, اس قل اللہ شریف کے پڑھنے پر تو نے جو ہمیں نیکیاں عطا فرمائی, اے مولا ہم تو تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تیرے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ثواب, یہ نیکیاں آقا کے دربار میں پہنچ جائیں گی اور آقا نے انہیں قبول فرما لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کے ہر عمل سے واقف ہے. یہ ہمارا ایمان. جب ہمارا کوئی عمل, ہمارا کوئی کام آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو باقاعدہ آپ اسے ملاحظہ کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ بتائیے کہ ان کی بارگاہ میں یہ نیکیاں پیش کی گئی جبکہ آقا کو ہماری نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ارے وہ تو اللہ کے محبوب ہیں, انہی کے صدقے سے تو ساری کائنات بنی ہے, انہی کے صدقے سے تو دنیا چل رہی ہے, انہی کے توسط سے تو سارا نظام چل رہا ہے. میدان محشر میں بھی اگر سکون ملے گا تو آقا ہی کے صدقے سے ملے گا. لیکن یہ بات ہے محبت کی. اے اللہ تو جو ہم پر انعام فرماتا ہے ہم تو تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ اگر تیرے محبوب راضی ہو گئے تو اے مولا تو راضی ہو جائے گا. بے شک. جو سمجھدار ہوتا ہے وہ سیدھے سیدھے پہلے بادشاہ کو راضی نہیں کرتا, بلکہ بادشاہ کے جو کارندے ہوتے ہیں وہ انہیں راضی کرتا ہے, ان سے کانٹیکٹ کرتا ہے, ان سے اپنے کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے, پھر اوپر والوں سے, پھر اوپر والوں سے, پھر اوپر والوں سے, تب کہیں جا کر وہ بادشاہ سے اپنے تعلقات بہت زیادہ بڑھیا کر لیتا ہے. کیونکہ تعلقات بحال ہونے کے لیے محترم سامعین کرام محبت کی ضرورت ہے, خلوص کی ضرورت ہے. تو ہم نے اپنے اس محنت کو کہ جو ہماری محنت کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا, جو انعام ہم نے اس کے محبوب کے دربار میں پیش کر دیا. اور خالی وہی تک ہی ہم نہیں رکے. پیارے آقا کے دربار میں پیش کرنے کے بعد جتنے بھی دنیا میں نبی تشریف لائے, رسول تشریف لائے, سب کی بارگاہ میں اس ثواب کو پیش کر دیا. اس کے بعد میں جتنے صحابہ و صحابیات تشریف لائے سب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کر دیا, پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا, ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کر دیا, اور تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کر دیا, تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کر دیا. اللہ اکبر. اور خاص کر ہم نے وہ ثواب مرحومہ مغفورہ امیر جہاں کی روح کو بخش دیا. تو محترم حضرات ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہماری محنت
بیکار چلی گئی. نہیں نہیں, ارے ہم نے جو محنت کی تھی, ہم نے جو مشقت کی تھی, ہم نے جو جد و جہد کی تھی, ہم نے جو خدا کا کلام پڑھا تھا, ہم نے جو خدا کے کلام کی صورتیں پڑھی تھی, ان کا ثواب تو ہمیں پہلی فرصت میں مل گیا تھا, بلکہ یہ ثواب ہم نے جتنا آگے کو بڑھایا, جتنا اوروں کو ملا, اتنا ہمیں اکیلوں کو ملتا چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثواب نیکیاں یہ تو اللہ کی رحمت کا نام ہے, اللہ کے فضل کا نام ہے, اللہ کے کرم کا نام ہے, یہ کم نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو کمایا آقا کی بارگاہ میں پہنچا دیا تو ہم پورے رہ گئے, اور نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیا تو ہم پورے رہ گئے. نہیں, بلکہ جتنا ثواب ہمیں ملا تھا وہ پہلی فرصت میں ہمارے نامے اعمال میں جمع ہو گیا. ہم نے ایک کو اور بخش دیا تو جتنا انہیں پہنچا اتنا ہمیں اور زیادہ پہنچ گیا. ہم نے دو کو بخش دیا تو دو کو اتنا ہی پہنچ گیا. مثال کے طور پر قل اللہ ایک قرآن شریف کا سلام, اگر ہم نے ایک کو بخشا تو ایک ہمارے لیے پہلے سے تھا, ایک اس کے بدلے کا آ گیا. دو قرآن کریم ہو گئے, دو آدمیوں کو بخش دیا تو دو کا اور آ گیا, تین ہو گئے. اسی طریقے سے ہم نے کل مومنین, کل مومنات, کل مسلمین, کل مسلمات کہہ دیا. ارے جتنا ثواب اللہ کے حضور سے سارے نبیوں کی بارگاہ میں پہنچا, سارے رسولوں کی بارگاہ میں پہنچا, سارے شہیدوں کی بارگاہ میں پہنچا, سارے صحابہ کی بارگاہ میں پہنچا, اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پہنچا, پنجتن پاک کی بارگاہ میں پہنچا, تمام ولیوں کی بارگاہ میں پہنچا, کل مومنین, کل مومنات, کل مسلمین, کل مسلمات کی روحوں کو پہنچا, اتنا سب کی برابر پڑھنے والے کے نامے اعمال میں آ گیا. سبحان اللہ سبحان. اب ذرا غور کیجئے, کام ایک چھوٹا سا ہے, گھنٹے دو گھنٹے کا, 10-20 منٹ کا ہے, 2-4 منٹ کا ہے, اور فائدہ کتنا عظیم, فائدہ کتنا بڑا, اتنا عظیم فائدہ کہ جو دنیا سے والدہ ماجدہ چلی گئی, والد گرامی چلے گئے, بھائی بہن چلے گئے, رشتہ دار چلے گئے, خاندان والے چلے گئے, ان کی روحوں کو بھی سکون مل گیا. وہ روحیں بھی دعائیں دے رہی ہیں, اور ان کے ذریعے, ان کے بہانے سے اپنا نامۂ اعمال بھی نیکیوں سے پر ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ, بڑھتا چلا گیا. لہذا پیارے اسلامی بھائیوں, اب سے لوٹو 50 سال پہلے نیاز و فاتحہ کا کتنا اہتمام تھا. راستوں میں جمعرات کا دن آتا تھا تو راستوں میں بچے پلیٹیں لے کر, مالیدے لے کر, کھیر لے کر, پوئے لے کر راستوں میں چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے اور آواز لگاتے تھے, لو بچوں ملیدہ لو, لو بچوں جلیبی لو. نیاز اور فاتحہ کی دھوم دھام تھی. بولو بھائی, نمازوں کو ادا کرو, اللہ کا فرض ہے. روزے کو ادا کرو, اللہ کا فرض ہے. زکات کو ادا کرو, اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. حج کو ادا کرو, اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. لیکن یہ وہ جائز, مستحب اور سنت کام ہیں کہ دیکھنے میں سنت ہیں, دیکھنے میں جائز ہیں, دیکھنے میں مستحسن ہیں, اور جب ان کی اصلیت دیکھو گے, ان کا ثواب دیکھو گے تو بہت عظیم ہے, بہت بڑا ہے. اس لیے ایسی محفلوں سے محبت رکھو, اور موقع بموقع اپنی مرحومین و مرحومات کے لیے اس سارے ثواب کا اہتمام کیا کرو. مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل میلاد رسول کی بدولت محترمہ مرحومہ امیر جہاں کی مغفرت فرمائے, اور اس خاندان سے قبیلے سے جتنے بھی چھوٹے بڑے رخصت ہوئے ہوں, مولا تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ہمارے تمام تنبے خاندان, ددیالو, ننیالو, سسرال, تنبے اور قبیلے سے جتنے بھی ایمان والے دوست و احباب, چھوٹے بڑے مرد و زن رخصت ہوئے, مولا تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.